بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. وقال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المرأة راعیة فی بیت زوجها. محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت نے مرد کی زندگی کا جوڑ عورت سے جوڑا ہے اور عورت کی زندگی کا جوڑ مرد سے جوڑا ہے. ابتداً اللہ رب العزت نے مرد کی تخلیق فرمائی، آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اور انہیں مسجود ملائکہ بنایا. اور جب شیطان نے ان کے سامنے سجدہ تعظیمی سے انکار کیا تو انہیں رجیم کیا گیا، ملعون کیا گیا، مردود کیا گیا، جنت سے نکال کر زمین کی طرف پھینکا گیا. اور آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا گیا. لیکن جب آدم علیہ السلام نے جنت میں تنہائی محسوس کی تو ان کی تنہائی کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے حوا علیہ السلام کو تخلیق کیا. لہذا پہلے آدم علیہ السلام کا تخلیق ہونا اور ان کے بعد ان کے تنہائی کو ختم کرنے کے لیے حوا علیہ السلام کو تخلیق کرنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ عورت مرد کے تسکین کا ذریعہ ہے، سکون کا ذریعہ ہے. حقیقی معنوں میں عورت وہی عورت کہلائے گی، بیوی وہی بیوی کہلائے گی جو اپنے شوہر کو سکون دے گی. اور جو عورت سکون کے بجائے اپنے مرد کو پریشانی دے گی تو اس نے اللہ رب العزت کے مقصد تخلیق کو ٹھکرا دیا اور اس نے اللہ کی بڑی نافرمانی کی. اسی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نیک عورت، اچھی عورت ایک خزانہ ہے. خزانہ انسان کے لیے بہت ہی نفع کی چیز ہوا کرتی ہے دنیاوی لحاظ سے. اور آگے فرمایا کہ اچھا خزانہ کون سی عورت بنے گی؟ تو فرمایا کہ جب اس کو اس کا شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے، اور جب اس کو اس کا شوہر کسی بات کا حکم دے تو اس کو بجا لائے اور اپنے شوہر کے غیر موجودگی میں اپنے جان کی اور اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے. تو دیکھو اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے ابتداءً ہی کتنی اچھی بات بیان فرمائی اور اسی مقصد کے لیے
عورت کی تخلیق کی گئی. پہلے بات بیان فرمائی کہ جب اس کو اس کا شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے. اب بیوی کو شوہر جب دیکھے گا اور شوہر خوش ہوگا تو یہ کس صورت میں؟ یہ اسی صورت میں جب اس کے زبان سے اس کے شوہر کو تکلیف نہ پہنچے، جب اس کی زبان چلنے والی نہ ہو، جب اس کی زبان کاٹنے والی نہ ہو. اور آگے فرمایا کہ وہ تابعدار ہو، فرمانبردار ہو، اور اس سے آگے کہ اپنے آبرو کی، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو اور اپنے شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرنے والی ہو. اس حدیث میں تمام وہی باتیں نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی جو شوہر کے سکون سے متعلق ہے، جس سے شوہر خوش ہوتا ہے، جو ایک کامیاب عورت کی علامت ہے. اور فرمایا اچھی عورت کے علامات میں سے یہ ہے کہ وہ اپنے آبرو کی حفاظت بھی کرے اور اپنے شوہر پر عاشق بھی ہو. اور فرمایا کہ اللہ اسی عورت کو پسند کرتا ہے جو اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے، اس کی منت کرتی ہے اور غیر مرد سے اپنے عزت کی، اپنے جان کی حفاظت کرتی ہے کہ غیر مرد سے اس کا ہاتھ ٹچ نہ ہو، اس کا بدن ٹچ نہ ہو، غیر مرد کی نگاہ اس پر نہ پڑے. تو دیکھو ان احادیث میں کامیاب عورت کی نشانیاں جو اپنے شوہر کی تابعدار ہو، جو اپنے شوہر پر عاشق ہو، جو اپنے شوہر سے محبت کرنے والی ہو، جو اپنے شوہر کی منت کرنے والی ہو. عاشق ہو بھائی، عشق ہو اپنے شوہر سے. اس اب بھلا عاشق کبھی معشوق کے رضا کے خلاف کرتا ہے؟ اور شوہر کی منت کرنے والی عورت، بعض عورتیں اسے مناسب نہیں سمجھتی، اسے برا سمجھتی ہیں کہ ہم شوہروں کو راضی کیوں کریں، ان کی منت کیوں کریں، اپنی غلطی تسلیم کیوں کریں. حالانکہ نبی علیہ السلام نے کامیاب عورت کی علامت ہی یہی بیان فرمائی ہے. اللہ کو وہی عورت پسند ہے جو خاوند کی منت کرنے والی، اسے راضی کرنے والی. لہذا عورتیں اپنے شوہر کے سامنے اپنی بڑائی نہ جتلائیں، عاجز بن کے رہیں، خادمہ بن کے رہیں. کہ جو عورت دنیا سے اس حالت میں رخصت ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، تو یہ عورت انشاءاللہ جنتی ہو. لہذا عورت کو اللہ نے مرد کے سکون کے لیے پیدا کیا، تو اللہ کی محبوب ترین عورت بھی وہی کہلائے گی جو ہر وہ کام کرے جس سے اس کا شوہر راضی ہے، الا یہ کہ اللہ کی نافرمانی. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اللہ فرماتے ہیں جب کسی کام میں تم سے تمہارا رب ناراض ہو تو اس میں مخلوق کی اطاعت مت کرنا، مخلوق کی مت ماننا. کہ انسان پر چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، سب سے زیادہ حق اللہ کا ہے. محترم سامعین کرام، زندگی ایک سفر ہے، اور سفر اسی وقت اچھا گزرتا ہے کہ جب اس میں امیر ہو، اسی کی رائے سے، اسی کے مشورے سے سفر کو طے کیا جائے. اور یہ دنیا کی زندگی میاں بیوی کی ایک لمبا سفر ہے.
اس میں مختلف قسم کے حالات پیش آتے ہیں. اب میاں بیوی کا تو جوڑ ہے، لیکن دونوں میں سے ایک کو تو امیر بنایا جائے، کیونکہ یہ زندگی کے سفر کو پرسکون طریقے سے گزارنے کے لیے لازمی ہے. اب ہم جب دیکھیں گے کہ صحت کے اعتبار سے بھی مرد قوی ہوتے ہیں، مشقت کے کاموں کے لیے اللہ نے مردوں کو پیدا کیا، بچپن ہی سے انہیں یہی تربیت دی جاتی ہے، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ ہمارا کام یہی ہے کہ ہم کمائیں، محنت کریں اور آنے والے مستقبل کو بہتر بنائیں. جب ہم کمائیں گے اور محنت کریں گے، جب ہی ہم اپنے بیوی بچوں پر خوب خرچ کر سکیں گے، انہیں خوش رکھ سکیں گے. غرض یہ بات بچپن ہی سے مرد کے ذہن میں ہوتی ہے اور اسے اسی نہج سے جو ہے وہ تربیت دی جاتی ہے. اور ایک کامیاب عورت کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ مجھے ایک اچھی بیوی بننا ہے تاکہ میں اچھے نمونے سے گھر چلا سکوں، بچوں کی تربیت کر سکوں. اس سے یہ علم ہوتا ہے کہ میرا کام کمانا نہیں، میرا کام گھر کو چلانا ہے. اور اب یہ اللہ کی تخلیق ہے، اللہ نے اسی فطرت کے ساتھ مرد و عورت کی تخلیق کی ہے. تو لہٰذا جب کمانا مرد کے ذمے، مشکل کام مرد کے ذمے، باہر جانا، کمانا، ہر طرح کی تکلیفیں برداشت کرنا کوئی آسان بات نہیں. اس کے بنسبت عورت کی ذمہ داری جو ہے وہ گھر میں ہوتی ہے، کھانا پکانا، بچوں کی تربیت کرنا. یہ مشقت والے کام ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. کپڑے دھونا، برتن دھونا، جھاڑو لگانا، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ مشقت کے کام ہیں. لیکن مردوں کی مشقت پھر بہت ہی زیادہ ہے. لہٰذا جب کمانا مرد کے ذمے ہے، مسئول وہ ہے، قوت کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے، ہمت کے اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے، حوصلہ کے اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے، دینداری کے اعتبار سے بھی اگر عمومی طور پر دیکھا جائے، تو یہ تمام تر صلاحیتیں مردوں میں زیادہ ہیں. لہذا سمجھدار عورت وہ ہے جو شوہر کے فیصلے کو آخری فیصلہ سمجھے، اپنے فیصلے کو شوہر کے فیصلے پر برتری دینے کی کوشش نہ کرے، اپنے رائے کو، اپنی مرضی کو شوہر کی رائے اور مرضی پر غالب کرنے کی کوشش نہ کرے. جو عورت ایسا کرے گی انشاءاللہ اس کا گھر بہت ہی اچھے نمونے سے چلے گا. اس کی زندگی، اس کے شوہر کی، اس کے بچوں کی پرسکون ہوگی، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. اللہ فرماتے ہیں میں نے مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا ہے، حاکم بنایا ہے. یہ میرا نظام ہے کہ دنیا میں نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. اس میں حکمت ہے، کیونکہ ہر جگہ برابری کی بنیاد پر نظام بگڑ جاتا ہے. لیکن مرد بھی ذہن میں رکھیں کہ اپنی فضیلت کا غلط فائدہ نہ لیں، اپنی حاکمیت کا غلط فائدہ نہ لیں، کیونکہ اللہ کا فرمان وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ اے مردو میں نے تمہارے ہی بدن سے تمہارے لیے بیویوں کو پیدا کیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. تو جس چیز کو اللہ رب العزت نے تیری سکون کے لیے پیدا کیا اے مرد، کیا تو اسے گھٹیا نگاہ سے دیکھ سکتا ہے؟ تیرا
اخلاق تجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے، تیری عقل تجھے اس بات کی اجازت دیتی ہے، جس چیز کو اللہ نے تیرے سکون کے لیے پیدا کیا ہے، اگر تیرے اندر عقل ہے، شعور ہے، تو اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کر، اس چیز کا خیال رکھ، وہ تیرے زندگی کا ساتھی ہے، تیرے دکھ درد کا ساتھی ہے، تیری خوشی کا ساتھی ہے، تیرے صحت کا ساتھی ہے، تیری بیماری کا ساتھی ہے، تیرے غربت کا ساتھی ہے، تیری امیری کا ساتھی ہے۔ جو حاکم ماتحتوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے وہ ظالم ہوتا ہے۔ سمجھدار حاکم اپنے محکوم سے، اپنے ماتحت سے بہتر سلوک کرتا ہے۔ یہ کامیاب حاکم کی علامت ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ فرماتے ہیں میں وہی ذات ہوں جس نے مرد اور عورت کے بیچ میں محبت اور رحمت کو پیدا کیا۔ ہاں، مرد اور بیوی پر لازم ہے کہ جوانی میں بھی ایک دوسرے سے خوب محبت کریں، پیار کریں، خیال رکھیں، اور بوڑھے ہونے کے بعد بھی ایک دوسرے کے حقوق کی 100% پاسداری کریں۔ یہ نہ ہو کہ اب شوہر سے جنسی خواہش کی حاجت نہ رہی، بوڑھی ہو گئی، بیٹے بیٹیاں جوان ہو گئے، تو بچوں کا سہارا لے کے شوہر کی نافرمانی کرنے لگے۔ ظلم ہے، پکڑ ہوگی، سخت پکڑ ہوگی۔ ہاں، جب تک دم میں دم ہے، جب تک تو زندہ ہے، شوہر کا خیال رکھنا پڑے گا، اس کی تابعداری کرنی پڑے گی، اسے مقام دینا پڑے گا، اسے حاکمیت کا مقام دینا پڑے گا۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا انصاری خواتین کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، عورتوں نے مجھے، صحابیات نے مجھے اسی لیے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے تاکہ میں یہ عرض کروں کہ مرد جمعہ جماعت میں شریک ہوتے ہیں، مریض کی عیادت کو جاتے ہیں، حج اور عمرہ پر جاتے ہیں، سرحد کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن ہم تو ان چیزوں سے محروم ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ شوہروں کے لیے بناؤ سنگار کرو، ان کا حق زوجیت ادا کرو، ان کی دلجوئی کرو، ان کی تابعداری کرو، تو جو اجر ان مردوں کو ملتا ہے تمہارے ان شوہروں کو اتنے بڑے بڑے کاموں کے کرنے سے ملتا ہے، تم بھی برابر کی اس اجر میں شریک ہو۔ دیکھو، 5 وقت نماز کے لیے مسجد حاضر ہونا بڑی ڈیوٹی ہے بھائی، عیادت کے لیے جانا، حج کی مشقت، عمرہ کی مشقت، جہاد، لیکن جو عورت شوہر کے لیے بن ٹھن کر رہے، اس کے حقوق کی زوجیت کو ادا کرے، شوہر کی دلجوئی کرے، اس کوشش میں ہو کہ جس بات سے میرا شوہر راضی ہو میں وہ کروں، اور شوہر کی فرما بردار بن کے رہے، تو یہ خاتون اجر میں برابر کی شریک ہوں گی۔ لہذا کتنے عظیم عظیم اجر، کتنی بآسانی سے خواتین جو ہے وہ حاصل کر سکتی ہیں۔ ہاں، لہذا عورت کی عزت ہی اسی چیز میں ہے، اس کے دونوں جہانوں کی کامیابی ہی اسی چیز میں ہے کہ یہ مرد کی فرما بردار بن کے رہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت ان تجیء لعنتها الملائکہ حتی تصبح، کہ جس عورت کو اس کا شوہر اپنے بستر کی طرف بلائے اور وہ نہ آئے،
تو صبح تک فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں۔ شوہر کی دلجوئی کی کس قدر اہمیت ہے، اور شوہر کے گھر کا کام کرنا یہ جہاد کے برابر اجر رکھتا ہے، جہاد کے برابر۔ اور شوہر کی دلجوئی اسی وقت بھی بہت ہی احسن طریقے سے ہوگی جب بیوی شوہر کے والدین کا، شوہر کے بہن اور بھائیوں کا اسی طرح خیال رکھے گی جس طرح وہ اپنے والدین اور اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھتی ہے۔ لہذا کامیاب بیوی، سمجھدار بیوی کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ ساس و سسر کو والدین کی نگاہ سے دیکھے، شوہر کے بہن اور بھائیوں کو اپنے بہن اور بھائیوں کی نگاہ سے دیکھے۔ جہاں تک پردہ کی بات ہے تو وہ تو اللہ کا حکم ہے، قطعی اصول ہے، اس کے خلاف کرنے کی قطعاً اجازت نہیں، گنجائش نہیں۔ ایک مرتبہ ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک بچہ ان کے گود میں تھا اور دوسرا بچہ جو ہے انہوں نے ہاتھ سے پکڑا ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ عورتیں پہلے بچہ کو پیٹ میں گھماتی ہیں، پھر جنتی ہیں، انہیں پیار دیتی ہیں، ان پر مہربانی کرتی ہیں، دودھ پلاتی ہیں۔ اگر ان کا برتاؤ ان کے شوہروں کے ساتھ اچھا ہو اور یہ نماز پڑھنے والی ہو تو یہ جنت میں جائیں۔ بڑی قربانی عورتوں کی، 9 مہینے بچہ کو پیٹ میں گھمانا، پھر جننے کی مشقت، پھر 2 سال تک دودھ پلانا، پاخانہ دھونا، کپڑے دھونا، لاڑ برداشت کرنا، کتنی قربانیاں۔ لیکن فرمایا کہ یہ سب کچھ اسی وقت قابل قبول ہوگا جب ان کا برتاؤ اپنے شوہروں کے ساتھ اچھا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نماز پڑھنے والی ہے۔ لہذا بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنی دنیا اور آخرت کو بنانے کے لیے ہماری بہنیں اپنے شوہروں سے بہتر سلوک سے پیش آئیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔